کہیں گے ہم خادم ہیں اللہ اور رسول اور صحابہ کے۔ اور آخری بات میں اپنے سب ساتھیوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آئندہ آپ نے جو بھی مسئلہ ہے کسی سے بھی پوچھنا ہے یا کسی سے بھی لینا ہے تو یہ آپ کہیں کہ اللہ کی کتاب میں کیا ہے، قرآن مجید میں، اور حدیث مبارک ہے تو ہمیں بتاؤ صحیح حدیث ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ حضرات جو دوست باہر کھڑے ہیں تشریف رکھیں، اللہ کے نورانی فرشتے بھی تشریف رکھے ہوئے ہیں، آپ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ دعوت دیتا ہوں ہماری جماعت کے مجاہد انتھک حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب آپ حباب کے سامنے اپنے مخصوص انداز سے خطاب فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھ لو ساڑی باری پتیلا کھڑکے، خطبہ اور گفتگو سے پہلے انتھک تو ذرا ہاتھ چک لو، بندہ تھکن والا ہوتا ہے، یہ ٹھیک نہیں لگتا، پتہ نہیں کیوں بلا وجہ لاتا گالا۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد کما تحب وترضى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ بے شک ہم نے اس ذکر قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اے ایماندارو، اللہ کی اطاعت کرو اور نبی مکرم رسول معظم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اس سے ہٹ کر، اس سے کٹ کر، اس سے رخ موڑ کر کوئی بھی عمل کر کے اپنے عمل ضائع مت کر بیٹھو۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز علماء، مہمانان گرامی، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، عزت و احترام کے لائق اسلامی روحانی بہنوں، بیٹیوں، اللہ کا شکر ہے جس کے فضل، کرم اور احسان کے ساتھ ہم رات کے اس حصے تک
رب کی ذات، رب کی کلام قرآن مجید کی محبت اور صاحب قرآن کی محبت میں آرام اور نیند کا وقت چھوڑ کر اس کی رضا کے لیے اب تک بیٹھے ہیں۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ مجھ سے قبل استاد الاساتذہ شیخ الحدیث و تفسیر برادر ذی وقار حضرت مولانا حافظ محمد شریف حافظہ اللہ، اور ان سے قبل میری جماعت کے عظیم ترجمان، گلے کی خرابی اور طبیعت کی خرابی کے باوجود حضرت مولانا رانا محمد شفیق خان پسروری، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، وہ بھی آپ سے مخاطب ہو چکے۔ قرآن مجید اور آج کی بزم کے حوالے سے بہت سیر حاصل، شاندار جاندار گفتگو ہو چکی۔ یہ بھی موضوع ہے مگر میں ذرا کچھ آگے بھی بڑھنا چاہوں گا اس میں اتنا حصہ ڈالتے ہوئے۔ یہ میرے رب کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا فیصلہ ہے کہ یہ کتاب ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جس کی حفاظت رب کرے اسے کوئی خراب نہیں کر سکتا۔ اور اس سے بڑی کیا بات ہے کہ آج تک اس کے زیر اور زبر کے اندر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ آسمانی کتابوں کے متعلق، ان کی قوموں کے متعلق قرآن نے کہا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ ان کو ترمیم کر لیتے تھے، تبدیلیاں کر لیتے تھے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کا چیلنج اس وقت سے لے کے آج 15ویں صدی تک قائم اور دائم ہے، جب مکے کے لوگوں نے، عربی لوگوں نے، بلا شبہ عربی زبان دنیا کی سب سے فصیح ترین زبان ہے۔ عربی کے مقابلے میں دنیا کی کوئی زبان نہیں، اسی لیے قرآن کی زبان بھی عربی اور جن پہ نازل ہوا ان کی زبان بھی عربی اور جنت کی زبان بھی عربی ہوگی انشاءاللہ۔ حضرات انہیں اپنی زبان پہ مان بھی تھا، بڑے بڑے فصحاء، خطباء، ادباء ان میں موجود تھے۔ جب انہوں نے پروپیگنڈا کیا قرآن مجید کے نازل ہونے کے موقع پہ کہ جناب محمد، ہاں بولنا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی سے سیکھ کر پڑھ کر لے کر بتاتا ہے۔ قرآن نے چیلنج کر دیا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، پورے مکے کے لوگوں، عربوں کو بلا لو، پوری عربی نسل کو جمع کر لو، اپنے خطباء ادباء کو جمع کر لو، جاؤ اس قرآن جیسا قرآن لاؤ۔ نہیں لا سکتے 10 سورتیں لے آؤ، نہیں لا سکتے ایک سورت لے آؤ، ایک سورت لے آؤ۔ پروپیگنڈے کرتے رہے، رب کا چیلنج قبول نہ کر سکے، بلکہ یہاں تک ہوا کہ مکہ معظمہ میں، کعبۃ اللہ میں جو لوگ اعلیٰ، اچھا، عمدہ، شاندار، جامع، منظوم کلام لکھتے تھے وہ لٹکا دیا جاتا تھا، جب تک اس سے بہتر نہ آتا وہ لٹکا رہتا تھا۔ یہ 7 تھے پہلے، پھر یہ 10 ہوئے۔ ایک دن ایک صحابی کو جوش آیا، خیال آیا، اجازت چاہی قرآن مجید کی چھوٹی سی سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شأنک هو الابتر، 3 مصرے، 3 فقرے، 3 لائنوں پہ مبنی سورت لی، اور وہ جو جہاں پہ لٹکائے ہوئے ان کے کلام تھے ان میں جا کے انہوں نے بھی لگا دیا۔ منصف آتے تھے، ان کے جج آتے تھے، ان کی ٹیم آتی تھی، وہ آئے، انہوں نے دیکھا، تلملا اٹھے، سٹ پٹا اٹھے، کہنے لگے یہ بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے، 3 تو مصرے ہیں، 3 تو فقرے ہیں، ڈوب مریں گے اگر اس کا ہم جواب جمع نہ کر پائے تو۔
اب اس کے لیے ایک اور کمیٹی بنائی گئی. کہتے ہیں وہ بھی 7 افراد پر مشتمل تھی جو ویل ایجوکیٹڈ، بڑے ادیب، بڑی زبان پہ مہارت رکھنے والے. اور علماء سے پوچھیں، بلا شبہ عربی زبان فصیح ترین زبان ہے، لا ریب، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. انہوں نے کہا اس کا جواب لکھ کے لاؤ اور یہ کمیٹی چیک کرے گی، جو اس کے برابر ہوگا یا بہتر ہوگا اس کے مقابلے میں لگائیں گے، اس کا جواب دیں گے. چیلنج ہے ہمارے لیے. اب وہ لاتے، کمیٹی دیکھ کے کہتی نہیں، معیار پہ نہیں اترا، پھاڑ دیتے. کل لائے، پرسوں لائے، 7 دن تک ٹرائی کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، لکھ لکھ کے لاتے رہے، دماغ کھپاتے رہے، نئے بندے بلاتے رہے چیلنج قبول کرنے کے لیے کہ 3 تو مصرے ہیں، یہ بھی نہ لائیں عرب والے. بالآخر اسی کمیٹی کا ایک بندہ رات کی تاریکی میں چھپ کے آیا اور اس نے آ کر وہاں اس کے نیچے لکھ دیا. 2 طرح کے الفاظ حدیث مبارکہ میں، میں جامع والے الفاظ استعمال کرتا ہوں. اس نے نیچے لکھا واللہ ما ھذا کلام البشر. اس نے اس کی ربائی پوری کر دی، واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ کسی بندے کا کلام ہی نہیں. جواب کون لکھ کر لائے؟ یہ کسی بندے کا کلام ہی نہیں ہے. حضرات یہ وہ کتاب جس کا چیلنج اس زمانے سے لے کے آج تک تھا. آپ حیران رہیے، کوئی دنیا کا بندہ، معاشرے کا بندہ، ہمارے ماحول کا کوئی بندہ، زاہد ہو، عابد ہو، شب زندہ دار ہو، بہت ولی ہو، نیک ہو، بہت متقی ہو، یہ جرت نہیں کر سکتا گاؤں میں، بستی میں، لوگوں میں جا کے آؤ بھئی کسی کو جرت ہے تو مجھ پہ انگلی اٹھاؤ. میرے خیال میں بندے کے بس میں نہیں. بندہ بندہ ہے، انسان ہے، بشر ہے، خطا کا پتلا، اس سے خطا ہو جاتی ہے. مگر آئیے جس طرح قرآن کا چیلنج موجود تھا، موجود ہے، اسی طرح صاحب قرآن نے بھی اپنی زندگی کا چیلنج پیش کیا. کوہ صفا پہ کھڑے ہوئے، اپنی برادری، چچے تائے، شریک برادری کو بلایا، کعبہ سبا آؤ. یہ ایسا فکرہ تھا، لوگ بھاگے آئے. ہر کنبے کی وہاں نمائندگی موجود تھی، سارے لوگ موجود ہیں. سرور کونین علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا میرے شریک بھائیوں، یہ بھی آپ جانتے ہیں، بڑے ادب سے بات کاٹ کے کہوں گا، دو ذاتیں، 2 لوگ یہ جلدی نہیں مانتے بندے کو. مائیں ناراض نہ ہو میری بیٹیاں، ایک گھر والی نہیں چھیتی مندی تے ایک شریک نہیں چھیتی مند. جنہ بھی کوئی چنگا کوئی نہ کوئی نکر کاٹ ہی لین گے. بابے سادی نے لکھا ہے ایک آدمی بڑا نیک تھا، اس نے گھر والی سے کہا اللہ کی بندی میرا ادب کیا کر، میں ولی ہوں. کہنے لگی رہن دے، تیرے ورگے ولی ہوں دے. اور کہا ولی سر سنگ ہوں دے، میں ہی ولی ہوں. ہر بات آئی گئی ہو گئی. ایک دن اللہ کی رحمت سے مصلی ہوا میں تھا اور اس پہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا، مصلی اڑ رہا تھا. شام ہوئی نا تو وہ اللہ کی بندی بولی او ولیہ. ولی وہ تھا جو آج فضا میں، ہوا میں، مصلی پہ نماز پڑھ رہا تھا. کہنے لگا شکر ہے جی تم ہی مان گیا، میں ہی سا. کہنے لگا اچھا تائیں مصلی کدی سدھا کدی چبا کدی ڈنگا. یعنی جلدی ماننا نہیں. حضرات شریک بھی جلدی نہیں مانے گے. مکان بناتے ہوئے بندہ کہیں کام میں چلا جائے، کراچی چلا جائے، اور دانے مک گئے اور اٹھا پہیاں سکیاں، یعنی یہ 2 طبقے نہیں مانتے. شریک برادری سامنے. کمال ہے یہ بھی چیلنج کائنات کے امام کا، صاحب قرآن کا، جس پہ قرآن اترا. کہا میرے شریک بھائیوں، میرے چچاؤ، میرے تاؤ، تم نے میرے بچپن کو دیکھا، میرے لڑکپن کو دیکھا، میری جوانی کو دیکھا، آج بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھے ہوئے تم نے مجھے دیکھا. میں نیا نہیں ہوں. میرے ددیال کو جانتے ہو، ننیال کو جانتے ہو، سسرال کو جانتے ہو، میرے پیکیانو جان دے ہو، سوریانو جان دے ہو، تم سب کو جانتے ہو، میرے ایک ایک لمحے کے گواہ ہو. اور میرے شریک بھائیوں، تم نے
مجھے حلیمہ کی گود میں دودھ پیتے دیکھا، تم نے مجھے آمنہ کی انگلی سے لگے ہوئے سفر کرتے دیکھا، لوگو تم نے مجھے مکہ معظمہ میں بکریاں چراتے دیکھا، تم نے مجھے بازار آتے جاتے دیکھا، لوگو تم نے مجھے سیدہ خدیجہ کا مال لے کر ملک شام میں تجارت کرتے دیکھا، تم نے میری زندگی کو دیکھا، معاملات کو دیکھا، عبادات کو دیکھا، سیاسیات کو دیکھا، تجارت کو دیکھا، حسن سلوک کو دیکھا، گفتگو کو دیکھا، میری زندگی کو پالا۔ آؤ آج اس یہاں کھڑا ہو کے ایک چیلنج کرنا چاہتا ہوں، ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، تم میرے بچپن سے میرے گواہ، مجھے جاننے والے ہو، نیا نہیں ہوں، اسی لیے کہا نا من انفسکم، من انفسکم، تم ہی میں سے ہم نے بھیجا، تاکہ کوئی کہے یہ فرشتہ تھا، اس کی ضروریات نہیں تھی، من انفسہم، انہی کی جانوں سے، انہی کی برادری سے، انہی کی نسل سے بھیجا۔ کہا لوگو آؤ آج یہاں کوہ صفا پہ کھڑا ہو کر، تم سے اونچی جگہ پہ کھڑا ہو کر، اپنی زندگی کے 40 سال کی سفید چادر کو لہرا کر اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، میرے اپنے بیگانے، دوست اور دشمن، سارا مکہ موجود ہے، کوئی ہے تم میں جو جرت کرے میری 40 سالہ زندگی کے کسی موڑ پہ، کسی دن پہ، کسی گھنٹے پہ، کسی منٹ پہ، کسی سیکنڈ پہ ذرا انگلی تو لگا کے دکھائے، انگلی تو رکھے۔ حضرات یہ ہے وہ کردار، کیوں نہ ہو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جسے پیشوا بنانا تھا، جسے رہبر بنانا تھا، جسے ہادی بنانا تھا، رب کہتے ہیں میں نے آپ سنوار کر، تیار کر کے، بنا کر، تربیت کر کے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، پیغمبر دنیا میں کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، براہ راست رب کا شاگرد ہوتا ہے، اور رب کہہ رہا لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے جو پیغمبر، جو مرشد، جو رہبر تمہیں عطا کیا وہ بے مثال ہے، با کمال ہے، لاجواب ہے، صورت بھی اعلیٰ ہے، سیرت بھی اعلیٰ ہے، اخلاق بھی اعلیٰ ہے، خلق بھی اونچا ہے، ذات بھی اعلیٰ ہے، بات بھی لاجواب ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ فرماتے ہیں لوگو 40 سال فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تمہارے اندر 40 سال رہا، آؤ ذرا بتاؤ، سوال بڑا عجیب کیا، کہا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ اب برادری کے لوگوں اور شریک بھائیوں، عبداللہ کا جایا، آمنہ کا لال، ابو طالب کا پروردہ، عبد المطلب کا پوتا، آج تمہارے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، 40 سال میں تم نے مجھے کیسا پایا، سچا پایا؟ اگے کاذبہ کا ترجمہ میں لفظی کرتا ہوا ڈرتا ہوں، شرماتا ہوں، زبان لڑکھڑا جاتی ہے، میں یہ ترجمہ کیا کرتا ہوں سچا پایا کہ نہیں پایا، ٹھیک ہے؟ یہ سچا پایا یا نہیں پایا؟ حضرات اپنے بیگانے سارے جمع، اور بچہ بھی یتیم پیدا ہونے والا، باپ جس نے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، اور ماں زیادہ لوریاں نہ دے سکی ہو، ماں میرے پروردگار تیری قدرت بڑی اعلیٰ۔ کہا یتیم کو مکے کے ماحول میں لوگ اچھا نہ جانتے تھے، میں قادر رب ہوں، یتیم پیدا کر کے در یتیم بنا رہا ہوں۔ جس نے باپ آنکھوں سے نہ دیکھا ہو، ماں زیادہ دیر لوریاں نہ دے سکی ہو، دادا 8 سال کی عمر میں چل بسا ہو، ظاہری آسرے سہارے گنوا کر رب اکبر نے فرمایا جو دنیا کے ظاہری سہارے تھے منقطع کر کے
میں نے بتایا جس کا سہارا اور آسرا رب ہو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ حضرات ذی وقار کہل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اور مجھے سچا پایا یا نہیں پایا؟ حضرات یہ ہے جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ آپ نے لوگوں نے کہا، بیک زبان کہا، ایک ہی لمحے میں کہا، بغیر توقف اور سوچے کہا، ما جربنا علیک الا صدقا۔ پیارے کیا پوچھتے ہو، کیا پوچھتے ہو؟ زبان کا، صداقت کا۔ ما جربنا علیک الا صدقا، جب بھی پالا پڑا، جب بھی واسطہ پڑا، جب بھی دیکھا، جب بھی تجربہ کیا، پیارے تجھے سچا ہی پایا۔ تو اتنا سچا ہے، ہم نے تیرا نام کبھی لیا نہیں، صادق اور امین تیرا نام ڈال دیا ہے۔ حضرات یہ وہ چیلنج تھا آمنہ کے در یتیم صلوات اللہ علیہ کا۔ جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری میرے رب نے اپنے ذمہ لی ہے۔ دلائل بہت سارے آپ نے سنے، حوالہ ہندوستان کا میں بھی ایک دیتا ہوں۔ انگریز دور تھا، گورنر جا رہا تھا، اسی طرح کے معصوم بچے قاری صاحب پڑھا رہے تھے، اور یہ جس طرح کا حافظ کرتے ہیں ہل ہل کے پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا ادھر آؤ، سپاہیوں کو روکا، گھوڑے پہ سوار تھا، کہنے لگا الماریوں سے سارے قرآن نکالو، باہر نکال کر آگ لگا کر جلا کر راکھ کر دو۔ یہ نہیں ہٹ رہے لوگ، یہ باز نہیں آ رہے۔ وہ قاری دیکھتا رہا، سنتا رہا، پھٹیوں سے بھی قرآن اٹھائے، سارے جلا دیے۔ سادہ سے قاری نے کہا صاحب بہادر اب 2 منٹ مجھے بھی دیتے ہو؟ کہا کرو بات۔ کہا رکو ذرا، چھوٹے سے بچے کو عبداللہ جی استاد جی پڑھو 29واں پارہ، تبارک الذی بیدہ الملک۔ شبیر جی پڑھو 21واں پارہ، اتل ما اوحی الیک۔ تیسرے کا نام لیا، کہا صاحب بہادر یہ کاغذوں میں پڑا ہوا 2 جلدوں میں بند قرآن تو جلا سکتا ہے، معصوم سینوں کو کیسے جلائے گا؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ حضرات ایک وقت ایسا بھی آیا، حکمرانوں نے پابندی لگائی کہ یہ مولوی ہٹ نہیں رہے، لائٹیں بجھا دی، مدرسے میں پابندی لگی۔ استاد لے کے آیا، بلدیہ کی بتیوں پہ پڑھا رہا تھا، کہا بلدیہ کی بتیاں بھی بجھا دو۔ استاد چاند کی چاندنی میں پڑھا رہا ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور موجودہ زمانے میں جب رشیا ٹوٹا، وہاں کی 9 آباد ریاستیں جہاں فارسی زبان تھی، پابندی تھی، اگر جیب سے پینسل مل جاتی 3 سال قید، اگر ساتھ کاغذ ملتا تو 7 سال قید بامشقت تھی، تاکہ یہ مسلمان پڑھ نہ سکیں۔ میں حیران ہوا، اللہ نے بہت مرتبہ موقع دیا اپنے گھر کے دیدار کا، زیارت کا۔ اللہ میرے سارے بھائیوں بزرگوں کو اپنے گھر کا، حرمین کا دیدار نصیب فرما دے۔ تو دعائیں قبول کرنے والا ہے، پیسوں سے دیدار نہیں ہوتا، تیری تقدیر اور تیری قدرت اور تیری رحمت سے ہوتا ہے۔ اللہ سب کے مقدر میں فرما۔ وہاں میں نے اپنے ہم مصر علماء کو دیکھا، ان لوگوں کو یقین مانیے پھر آیات، جس طرح ابھی ذکر ہوا میرے شیخ کا کہ یہ حافظ بخاری بھی ہیں، احادیث کے حافظ بھی ہیں، وہ سارے کے سارے علماء حافظ حدیث، جس طرح قرآن حفظ اسی طرح حدیث حفظ۔ پوچھا کیسے پڑھتے تھے؟ کہتے مختلف تہ خانوں میں چھپ کر بیٹھتے، انگلیوں سے لکھنا سیکھتے، چونکہ پابندی تھی، نہ پینسل تھا نہ کاغذ تھی۔ استاد کتاب لا نہیں سکتا تھا، سینے سے سینے تک پڑھاتا، گھر چھپ چھپ کے کتاب لا کے جا کے پڑھتا۔ بعض اوقات ایک 4 پائی لیتے، اوپر چادر پھینکتے، مردہ لے کے جا رہے ہیں، قبرستان میں لگے ہوئے مکتب استاد سکھاتا، یہ لفظ اس کا یہ معنی، یہ لفظ اس کا یہ معنی ہے۔ اس طرح ان لوگوں کو سکھایا۔ یہ دین کی شمع نہ بجھی ہے نہ بجھے گی انشاءاللہ۔ اللہ نے اس کو آباد رکھنا ہے، اور یہ اس کی قدرت اور اس کی رحمت ہے کہ معصوم بچوں کے سینوں میں آپ حیران رہ جائیے۔
میری زندہ تاریخ میں ایسا حافظ بھی موجود ہے، ایسا حافظ جو قرآن تو پھر پڑھتا ہے، قرآن پھر پڑھتا ہے، بھوک لگتی ہے تو رونے لگ جاتا ہے۔ میری تاریخ میں ایسا حافظ بھی موجود ہے جو مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ اور ایک مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کا سفر اونٹنیوں پہ کرتے، پیدل کرتے تھے۔ سفر کہتا میں نے شروع کیا، نیت کی قرآن حفظ کرنے کی، ادھر منزل پہ آیا، ادھر قرآن کا حافظ بھی بن گیا۔ حضرات میری تاریخ میں چھوٹی چھوٹی عمر کے بچے بھی حافظ قرآن۔ اگر میں بر صغیر کی بات کروں یہاں کی، میرے شیخ محترم، امیر محترم علامہ سینیٹر ساجد میر رحمہ اللہ شیخ الاسلام، ان کے جد امجد امام العصر مولانا حافظ محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے علامہ تھے۔ مرزائیت پہ ان کی کتاب شہادت القرآن آج بھی وطن عزیز میں نہیں بر صغیر میں بطور دلیل پیش کی جاتی ہے۔ بہت عظیم انسان۔ رمضان کا چاند نظر آ رہا تھا، حافظ کوئی نہیں مل رہا تھا تراویح کے لیے، ہن حافظاں نوں چھیتی مسیت نہیں لب گئی، اتنا ماشاءاللہ فرق پڑ گیا۔ حافظ نہیں مل رہا تھا، مولانا پریشان، ماں نے کہا ابراہیم خیر ہے بیٹے پریشان ہو، امی شام کو چاند نظر آنا اور حافظ کوئی نہیں مل رہا۔ ٹھنڈی آہ بھر کے کہا بیٹا تو علامہ بن گیا، اتنا بڑا عالم بن گیا، کاش تو حافظ قرآن بھی بن جاتا۔ کہا اماں پھر دعا کر تیرا بیٹا ہی حافظ بن جائے۔ ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بیٹے نے پہلا سپارہ شروع کر دیا۔ شام تک سپارہ یاد کرنا اور بات ہے، سنانا اور بات ہے۔ پوچھو آپ شام کو تراویح میں پہلا سپارہ آپ سنایا، اگلے دن دوسرا، تیسرا، رب نے روزے 30 کر دیے اور امام العصر مولا میر کو حافظ قرآن بھی کر دیا۔ 30 دن کا حافظ قرآن بر صغیر میں، اور ہم نے دیکھا، اگلی میں تفصیل نہیں چھوڑتا، ان 30 دن کا حافظ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، افغانی بچہ، پہلے ایک سپارہ، آخری دن 2 سپارے۔ میرے پاس ایک شور کوٹ کا استاد تھا جامعہ میں، سادہ جا بالکل ڈھلا جاتے انج راوی دی بولی بولنے والا، استاد جی کئی ٹائم کڈیا ہے میں تھوڑی دعوت کروں، میں خیر ہے پوتر، استاد جی ہے کہ پوتر تھوڑے قرآن حفظ کر لیا، میں کیڑے ایڑے کیا چھوٹیاں چ، میں کہا دل نہیں ماندا پوتر۔ اس نے کہا استاد نو پوچھ لو، میں استاد نو پوچھا، انہوں نے کہا جی واقعی انہیں 3 دنوں چ قرآن یاد کر لیا۔ میں کہا یا اللہ قرآن دا ایک کمال ہے، اے دیتے تو منو کوئی توقع نہیں سی۔ اس سے پہلے ہمارے ایک عزیز نے 2 مہینے کی چھٹیوں میں یاد کیا تھا، آج کل وہ شیخ الحدیث مرکز المودہ ڈیرہ غازی خان میں، حافظ نذیر صاحب گولڈ میڈلسٹ پہلے سے آ رہے تھے، فاضل عربی میں بھی اور بعد میں اب تک پی ایچ ڈی تک، ماشاءاللہ بہت ذہین بچہ تھا، یہ بھی بڑا سادہ سا۔ حضرات یہ بات ادھر نکل گئی، میں آگے بڑھنا چاہتا تھا، کہنا یہ چاہ رہا تھا قرآن مجید کے متعلق بہت باتیں آپ نے سنی، میں صاحب قرآن کے متعلق کچھ کہنا چاہتا تھا، 1-2 باتیں کر کے انشاءاللہ پیغام اپنا مکمل کروں گا۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے کرم فرمایا مجھے اور آپ کو اپنی بہترین مخلوق انسان بنایا، پھر اس نے احسان کیا انسانوں میں ہمیں مسلمان بنایا، فللہ الحمد، پھر اس نے کرم اور احسان کیا مسلمانوں میں اہل سنت بنایا، پھر اس کا کرم ہوا اہل سنت میں وحی پر مبنی سچی تعلیم کے حامل، اصحاب رسول کے منہج، اور جسے پیغمبر کونین علیہ السلام نے فرمایا تھا ما انا علیہ اليوم صحابی، وہ گروہ، وہ طبقہ، وہ ملت، وہ جماعت، وہ سوچ جنت میں جائے گی جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ حضرات وہ منہج یاد رکھو، یہ قرآن وحی ہے، قرآن وحی ہے، اور قرآن کا نام حدیث ہے۔ قرآن کا نام کیا؟
ਗੋਡੇ ਛੱਡੋ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਜਰਾ, ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਫੜਨੇ। ਗੋਡੇ ਫੜਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਖੁਰੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਚੌਕ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ बैठा बैठा। अब ध्यान रखो जरा। वैसे भी मैंने आपकी ज़ियारत करनी होती है, फिर बंदा महरूम होता, अच्छा नहीं लगता। तवज्जो तवज्जो, जज़ाकल्लाह। कुरान का नाम मैंने क्या बताया? हदीस। कहोगे कित्थे?